آرمی چیف جنرل عاصم منیر اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا تھا۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ملک میں جو انتشار پھیلایا گیا سب جانتے ہیں کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسی حوالے سے، اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اوورسیز کنونشن سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جو انتشار پھیلایا گیا سب جانتے ہیں کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں۔ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی جانب سے خطاب کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے نمائندہ خصوصی سلمان امان نے ہمیں جوائن کیا۔ جی سلمان، اس حوالے سے ڈیٹیل بتائیے گا، کیا کہنا تھا آرمی چیف کا؟ جی بالکل، آرمی چیف نے تو بہت امپورٹنٹ باتیں کی، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف کے خطاب کے موقع پر ہال کے اندر، کنونشن سینٹر کے اندر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے حوالے سے بھی نعرے لگے اور ایک بڑا زبردست ماحول تھا جس کے اندر آرمی چیف نے بڑا پرجوش خطاب کیا، اپنے ان ہم وطنوں سے مخاطب ہوئے جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے اندر ایک بہت زیادہ وائٹل یا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ وہ آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں یا اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کے جذبات بھی، پاکستانیوں کے جذبات بھی جو وطن کے اندر موجود ہیں، جو یونیفارم کے اندر ہیں، ان کے جذبات بھی اس سے زیادہ مضبوط ہیں، مؤثر ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ تمام پاکستانی جو اس وقت ملک سے باہر ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ وہ پاکستان کی ایک روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کے اندر چھائی ہے۔ پورے اقوام عالم جو ہے اس روشنی کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، اور پاکستان کے جو شہری بیرون ملک مقیم ہیں یہ اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے، وہی کہانی جس کی بنیاد کے اوپر برصغیر کے مسلمانوں کے آباء و اجداد نے پاکستان اپنا پیارا وطن حاصل کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی آ جائیں تو وہ بلوچستان یا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر ہے، پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیش بہا وسائل سے نوازا ہے جس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آج ہم مل کر بیٹھے ہیں تو یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے، اور ایسی رکاوٹوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جس بھی ملک میں ہوں، جس بھی مقام پر ہوں، یاد رکھیں کہ آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے، نظریے اور تہذیب پہ ہے۔ یقینی طور پر اس سے مراد ان کی پاکستان کا نظریہ اور جو پاکستان کی تہذیب ہے وہ مراد تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حالات کے آگے بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہم گھبراتے نہیں ہیں، کبھی مشکلات سے دشواریوں کے سامنے جھکے ہیں اور نہ کبھی جھکیں گے جب تک اس ملک کے غیور عوام پاکستان کی مسلح فوج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم اپنے شہداء کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ قوم اپنے شہداء کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتی ہے، انہی کی قربانیاں ہیں جس کی بدولت ہم آج اپنے گھروں میں اپنے وطن کے اندر محفوظ بیٹھے ہیں، اور یہ قربانی ایسی لازوال قربانی ہے جس پر کبھی ملال نہیں آنے دیں گے، اور پاکستان کو اس مقام پر ہم لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستانیوں کو ہدایت کی، ان سے کہا کہ وہ اپنا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھیں کیونکہ ان کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں ہے بلکہ کوئی عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں۔ کشمیر کا بھی خاص طور پر آج کی چیز نے ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان کا دل، پاکستانیوں کا دل دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور دھڑکتا رہے گا۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کب ترقی کرنی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف نے اور شرکاء نے، جس کے میں نے بتایا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرہ بھی لگایا۔ جی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ جب آرمی چیف خطاب کرنے کے لیے آئے تو اوورسیز پاکستانی فرتے جذبات میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سلمان اوان نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے اور انہوں نے بالکل بتایا کہ آرمی چیف نے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دہشت گرد کی 10 نسلیں بھی
بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ اوورسیز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ برین ڈرین کا بیان یہ بنانے والے سن لیں، یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔